حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی ولی ہیں اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے بدن مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور آپ نے ایک ہی وقت میں 70 لوگوں کے یہاں افطار کیا۔ آپ کی تقریر میں 60-70 ہزار کی بھیڑ ہوا کرتی تھی۔ آپ کی ولادت جب ہوئی اس وقت آپ کی والدہ یعنی کہ ماں کی عمر شریف 60 سال تھی۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ آپ غوث اعظم ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر ہمیشہ لوح محفوظ پر لگی رہتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرید کو ہر حال میں اپنے پیر کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اگرچہ اس کا پیر کرامت سے خالی ہوا تو کیا ہوا، میں تو خالی نہیں ہوں، اسے میں عطا کروں گا۔ آپ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہیں، چند کرامتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ جس سال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اس سال پورے جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور سب کے سب لڑکے تھے، اور سب کے سب اللہ کے ولی ہوئے۔ دوسری آپ کی کرامت یہ ہے کہ ابھی آپ کا بچپن تھا، یعنی کہ جب آپ کی دودھ پینے کی عمر شریف تھی تو اکثر آپ دائی کی گود سے غائب ہو جاتے تھے، اور پھر کچھ دیر بعد آپ ہی جایا کرتے تھے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ایک دن آپ کی دائی نے پوچھا کہ اے بیٹا یہ بتا، جب تم چھوٹے تھے تو اکثر میری گود سے غائب ہو جاتے تھے، آخر تم جاتے کہاں تھے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دائی ماں، میں آپ سے کھیلنے کی غرض سے سورج کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا، جب آپ مجھے ڈھونڈتی تو نہ پاتی تو میں پھر خود ہی آ جایا کرتا تھا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ کیا اب بھی وہی حال ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تو میرا بچپنا تھا اور کمزوری کا عالم تھا، اب تو حال یہ ہے کہ اس جیسے ہزاروں سورج اگر مجھ میں سما جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا انہیں ڈھونڈ نہیں سکتا کہ کہاں کھو گیا۔ تیسری آپ کی کرامت یہ ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی پیٹ میں تھے تو ایک سائل یعنی کہ ایک بھکاری نے آ کر آواز لگائی۔ جب اس بدبخت نے دیکھا کہ عورت اکیلی ہے تو اندر گھسا، اسی وقت غیب سے ایک شیر نمودار ہوا اور اس خبیث کو چیر پھاڑ کر غائب ہو گیا۔ چوتھی آپ کی کرامت، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال کے تھے، آپ کی والدہ نے بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو مکتب یعنی کہ مدرسہ میں بھیجا۔ جب آپ کے استاد نے فرمایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ سے جو پڑھنا شروع کیا تو پورے 18 پارے پڑھ کر سنا دیا۔ استاد نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتا، آپ نے کب اور کہاں سے یاد کیا؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، جسے وہ اکثر پڑھا کرتی ہے۔ یہ 18 پارے میں نے تو اپنی ماں کی پیٹ میں رہتے ہوئے جب سن کر یاد کر لیا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب عورت کا حمل 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، بلا شبہ وہ اپنے ماں باپ کی حرکتوں سے ہی تربیت پاتا ہے۔ اگر آج کل کے بچے بے حیا اور نالائق نکلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کو جیسے حمل ٹھہرتا ہے، اب وہ گھر کے کام کاج بہت کم کر دیتی ہیں اور فلم سیریل وغیرہ دیکھا کرتی ہیں، اور ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑنے والا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ حمل کی حالتوں میں عورتوں کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، جھوٹ چگلی غیبت اور تمام گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور ہر وقت ذکر اذکار کرتی رہیں، اٹھتی بیٹھتی درود شریف وغیرہ پڑھتی رہنا چاہیے تاکہ بچوں پر اچھا اثر پڑے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی فرما برداری کریں اور نیک پیدا ہوں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب آپ کے گھر کا ماحول اسلامی ہوگا تو یقیناً آپ کی اولادیں بھی نیک پیدا ہوں گی۔